بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انصافی کا شہر اور ٹکے سیر۔ مشہور ہے کہ چیلا اور گرو سفر کرتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے۔ نام پوچھا تو معلوم ہوا انصاف نگر، جس کے معنی ہیں بے انصافی کا شہر۔ اشیاء کے نرخ معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اناج، گھی اور دودھ سب 16 سیر کے حساب سے ملتے ہیں۔ چیلا بہت خوش ہوا، مگر گرو نے کہا کہ یہاں کیا مناسب نہیں، اس شہر میں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ مگر چیلا نہ مانا۔ چند دن بعد وہ عدالت پہنچے۔ ایک مقدمہ چل رہا تھا۔ مدعی ایک چور تھا اور مدعا علیہ ایک مہاجن۔ چور نے کہا کہ ہم دونوں چوری کرنے کے لیے گئے تھے، میرا ساتھی دیوار گرنے سے مر گیا، میں قصاص چاہتا ہوں۔ تحقیق شروع ہوئی۔ مہاجن نے کہا معمار ذمہ دار ہے، معمار نے کہا گارہ دینے والا قصوروار ہے، گارہ دینے والے نے کہا سقا نے پانی زیادہ ڈال دیا، سقا نے کہا ہاتھی کے ڈر سے پانی زیادہ بہہ گیا، فیلبان نے کہا عورت کی پازیب کی جھنکار سے ہاتھی بتک گیا، عورت نے کہا سنار نے بھاری پازیب بنایا تھا۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ سنار کو پھانسی دی جائے۔ جب سنار کو پھانسی دی گئی تو پھندا اس کے گلے سے بڑا نکلا۔ راجا نے کہا کسی موٹے آدمی کو لاؤ۔ سب سے موٹا چیلا نکلا۔ چیلا گھبرا گیا۔ گرو نے کہا میں نے پہلے ہی منع کیا تھا۔ گرو نے تدبیر کی اور کہا اس وقت جو پھانسی پائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا۔ یہ سن کر راجا بولا کہ پھر ہمیں ہی پھانسی دو۔ چنانچہ راجا کو پھانسی دے دی گئی اور یوں شہر ہس کم جہاں پاک ہو گیا۔ ٹکے سیر۔ ایک گرو اپنے چیلے کے ساتھ شہر بیداد نگری پہنچے۔ اس شہر میں تمام اشیاء خوردنی کا باؤ ٹکے سیر تھا۔ گرو نے چیلے سے کہا کہ اس شہر سے بھاگ چلو، کیونکہ یہاں حفظ مراتب کا کچھ لحاظ نہیں۔ لیکن چیلا اس بات سے بڑا خوش تھا کہ یہاں کھانے کی چیزیں ارزاں ہیں، بڑے مزے اور سکون سے زندگی بسر ہوگی۔ گرو نے کہا تمہاری مرضی، ہمارا کام تو تمہیں سمجھانا تھا۔ چیلے کو ٹکے سیر حلوہ اور پوری ملی تو چند دن میں کھا کھا کر خوب صحت مند اور موٹا تازہ ہو گیا۔ خدا کی کرنی، ایک دن ایک چور زیور چرانے کے الزام میں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ چور نے کہا جناب والا، میں قصوروار نہیں، اگر صاحب زور ایسی عمدہ چیز کو گھر پر نہ رکھتا تو میں اسے کیسے چوری کرتا؟ چور بری ہو گیا اور زیور والا مجرم کی طرح عدالت میں لایا گیا۔ اس نے عدالت کا یہ نرالا انداز اور چور کے بیانات کا عجیب ڈھنگ دیکھ کر عرض کیا کہ حضور، اگر سنار ایسا اچھا زیور نہ بناتا تو میں نہ خریدتا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایسا اچھا زیور بنایا۔ چنانچہ زیور والا بری ہو گیا اور سنار کو پانی کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ سنار بھی اسی طرح کا استدلال پیش کر کے برات حاصل کر گیا۔ اسی طرح متعدد ملزموں کی پیشی کے بعد قرہ فعال ایک ایسے شخص کے نام نکلا جو کوئی دلیل نہ دے سکتا تھا۔ اسے پھانسی کے تختے تک لایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ پھانسی کا پھندا اس کی گردن کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس کی جگہ ایک موٹا تازہ بندہ پکڑ لیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہی چیلا تھا۔ چیلے نے دہائی دی کہ صاحب میرا کیا قصور ہے؟ راجا نے کہا قصور تو کچھ نہیں، لیکن تو خوب موٹا تازہ ہے۔ اسی وقت اس کا گرو وہاں پہنچا اور کہا
اور کھا ٹکے سیر حلوہ پوری، تجھے کہا نہیں تھا کہ شہر بدعت نگری ہے، یہاں سے بھاگ چل، لیکن تو نہ مانا، اب اپنے کیے کی سزا بھگت۔ چیلے نے عجز و انکساری سے کہا، اب میری توبہ ہے کہ کبھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا، مجھے کسی طرح بچا لیں۔ گرو نے فرمایا، خیر، اب جس طرح میں کہوں وہی کرو۔ میں کہوں گا کہ پہلے مجھے پھانسی دو، اور تم کہنا کہ نہیں، پہلے مجھے دو۔ غرض دونوں نے راجا کے سامنے پھانسی کے لیے اپنا اشتیاق ظاہر کیا۔ راجا بڑا حیران ہوا کہ لوگ تو پھانسی کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، اور یہ دونوں اس کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے زیادہ پھانسی کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ گرو جی نے کہا کہ پھانسی کے لیے جو ساعت اور گھڑی مقرر کی گئی ہے وہ بڑی خوش قسمت ہے، اس میں جو پھانسی چڑھے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر راجا فوراً بولا، اگر یہ بات ہے تو پہلے ہمیں پھانسی دو۔ چنانچہ راجا صاحب کو پھانسی لگ گئی اور یہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ بس ہمیشہ اپنے بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔